खुशी से मना करता है, जायज खुशी की हौसला अफजाई करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम शादी करो तो वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी का बच्चा ही ज़िबा करो। और फिर सही बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें कोई वलीमे की दावत दे तो जरूर जाना। दोनों बातों पे गौर कर लें। यानी एक तरफ फरमाया खुशी करना जरूर, और दूसरी तरफ फरमाया जब कोई खुशी करे तो उसमें शिरकत जरूर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर के अंदर जो बज़ाहिर हालत थी, जो हुजूर का फ़क्रे इख्तियारी था, उसका आलम यह था कि एक एक महीना घर में चूल्हा नहीं जलता था। कितने कितने हफ्ते और कितने कितने दिन बीत जाते थे बगैर खाना खाए, रोटी खाए, खजूर पर, सिरके पर, दूध पर गुजारा होता था। लेकिन जब खुशी का मौका आता, मुसर्रत का मौका आता, अल्लाह ने आपको नवासे दिए इमाम हसन और हुसैन, तो महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। पर जब नवासे तशरीफ लाए तो हुजूर ने एक एक बकरा नहीं, दो दो बकरे ज़िबा फरमाए। दो। आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाइएगा कि दो बकरे अकीके में हुजूर ने ज़िबा फरमाए। जब खुशी का मौका आएगा तो फिर खुशी का इजहार किया जाएगा, फिर खुशी और मुसर्रत के तज़किरे किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है ना, वो कायनात का सबसे अजीम तरीन वाक़या है। हम क्योंकि मिलाद का तज़किरा रोज करते रहते हैं, रोज सुनते रहते हैं। मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की? मुझे पता था दोस्तों ने अभी आना है, ये मेरे बात इल्म में थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफराद को देख कर बात शुरू करना या अफराद को देख के छोटी करना, ये बड़ी करना, ये बेहतर नहीं होता। अपने वक्त को देख के चलना चाहिए। इसलिए मुझे मशवरे मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा जो कह दिया सो कह दिया, जो तय हो गया सो। तो जब मैं आपकी रियायत कर रहा हूं तो आप भी तो मेरी रियायत करेगा। आप दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? आप मेहरबानी करें हमारी तरफ देखें, और हम जो आपसे बातें कर रहे हैं उन पर तवज्जो करें। और हम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ बयान कर रहे हैं, और मिलाद के लिए तो शर्त ही कोई नहीं, अल्लाह का फजल है। मिलाद चूंकि ईमान का तकाजा होता है, तो मिलाद बंदे देख के नहीं बयान करना चाहिए। 5 हों तो तब भी जिक्र मदीने वाले का ही है, और 5000 हों तो फिर भी तज़किरा उसी महबूब कामिल का। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, मैं आपसे कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। हम लोग क्योंकि रोज मिलाद के तज़किरे सुनते हैं, करते हैं, रोज हमारे पास हर साल रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाता है, हम इस वाक़े को ना उस तरह नहीं लेते जिस तरह के ये शान वाला और अजमत वाला वाक़या है। जो लोग मक्का शरीफ में रहते हैं ना, बैतुल्लाह शरीफ उनके पास है, वो ज्यादा उम्रे नहीं करते, वो नहीं ज्यादा तवाफ करते। उनको पता है कि ये करीब ही है हमारे। जिसके पास कोई चीज आ जाती है ना, वो उस अंदाज में कदर नहीं करता जो कदर जिसके पास ना आई हो वो करता है। मिलाद शरीफ को अगर आपने गौर से देखना हो तो आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो कौल देखें, जब आपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम से कहा था बेटे सारा कुछ भूल जाना, पर आखिरी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ना ना भूलना। आपने अगर मिलाद की, मेरी बात पे तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, अगर बात की कद्र मंजिलत देखनी है मिलाद की, तो आप हजरत इब्राहिम की वो दुआ देखें। एक आदमी जब मजदूरी कर लेता है तो फिर वो कहता है कि मुझे मिलनी भी चाहिए, और इस्लाम का कानून है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दी जाएगी।
لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سمیت بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور مزدوری کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے وہ شان والا رسول عطا کر دے۔ آپ اس شخص کی قدر کو ملاحظہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے نبی پاک کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کتنا لمبا انتظار ہے، کتنا لمبا انتظار ہے۔ اور کبھی اس طب اول کو دیکھیں جو محبوب کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے مدینے سے گزرا تھا، تو اسے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں آخری محبوب آئیں گے، تو وہ عریضہ لکھ کے دے گیا تھا عریضہ کہ یہ رکھ لینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر اپنی اگلی نسل کو دے دینا، وہ نہ آئے تو اگلی نسل میں دے دینا۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا تھا۔ آپ اس آدمی کا انتظار تو ذرا دیکھیں، اس کا انتظار تو دیکھیں، اس نے میلاد کا کتنا عرصہ انتظار کیا ہوگا، اس کی آنکھوں میں کتنی روشنی ہوگی، کتنی کو تڑپ ہوگی، وہ کتنا ذوق رکھتا ہوگا۔ محبوب جب جناب ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ساری باتیں کر لی ہیں، وہ روکا تو مجھے دے دے، وہ روکا تو میرے حوالے کر دو، میرے نام لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو، حضرت سلمان فارسی کہتے میں نے صدیوں کا سفر طے کیا، صدیوں کا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابا جی دادا جی گھر میں مسلمان تھے، میلاد گھر میں ملا ہے، اس لیے سارا دن بحث ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ میں تو اب اس پر دلائل نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئی، بزرگ دلائل دیتے رہے، کتابیں لکھی گئی، اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب تو ہم سے یہ پوچھو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جائے۔ اب ساری زندگی یہی اٹکے رہنا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو ہم سے پوچھو کہ میلاد کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے۔ اب تو آگے بڑھنے کی کوئی بات کرو صاحب کہ یہی ساری زندگی ہم لوگوں نے اٹکے رہنا۔ بھائی میلاد شریف ایک ذوق ہے، ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آج بھی غریب بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، لیکن یارو وہ بیٹی کتنی بے بس تھی، جو زندہ ہوتی تھی اسے اس کا باپ قتل بھی نہیں کرتا تھا، یعنی مارتا بھی نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی گڑھا کھود کے نا تو زندہ کوئی۔ یہ کبھی آپ دیکھیں تو پرانے بادشاہ سزا دیتے تھے، زندہ لوگوں کو چنوا دیتے تھے، یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی۔ اب پتہ نہیں کب اس کا دم گھٹتا ہوگا، کب وہ بیچاری مرتی ہوگی۔ زندہ بچی کو زمین میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، وہ کتنی کو چیخیں مارتی ہوگی۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ وہ لوگ کتنے سخت تھے کہ جو اس قدر زیادہ۔ آج بھی بڑا گناہگار شخص بھی ہونا، بیٹی کا نام لے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ بہت بڑا بھی انسان سخت دل ہو تو بیٹی کبھی رو پڑے تو وہ بھی رو پڑتا ہے۔ تو اسے پوچھو تو صحیح بیٹی سے کہ بیٹی معاملہ کیا ہے، تجھے تو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو اب اتنا پیار کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیار اس لیے ہے کہ مدینے والے کا میلاد ہو گیا ہے، اب حضور تشریف لے آئے۔ بھائی آپ اس بات کو سمجھیں، آج بھی جو کسی کا ملازم ہے وہ بڑا پریشان ہے، جو 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے کسی کو رکھ لیتے ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، اور سارے خاندان سے مزدوری کراتے ہیں۔ آج بھی جس کو 1.5 لاکھ ایڈوانس دے کے ملازم رکھا جاتا ہے اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ کبھی تو ایڈوانس والا اتنا پریشان ہے، کبھی اس سے پوچھ کے دیکھو تو جسے خرید لیا جاتا تھا اس کی مرضی کوئی نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے اونٹ سنبھالنے کی، تو وہ اپنی مرضی سے اگر اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو درے پڑتے تھے، تو اتنا سیانہ ہو گیا ہے
کہ اب تو پوچھے گا بھی نہیں اور مرضی کے ساتھ تُو نے چھاؤں میں باندھ دیا، اور اگر وہ نہیں باندھتا تھا تو پھر بھی مالک مارتا تھا کہ تجھے نہیں پتا اسے باندھنا ہے، بس وہ غلام جو ہے تو اسے مار پڑتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری لوگ مثالیں دیتے تھے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، ناراض نہ ہونا، آج بھی لوگ بڑے سخت ہیں۔ بڑے وہ جو ہمارے گھر میں برتن دھوتی ہے نا، اس کو لوگ کام والی مائی کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی کہتے ہیں کام والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، صفائی والی بی بی آئی ہے کہ نہیں، باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اگر اسے پھوپھی کہہ لیا جائے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر اسے خالہ کہہ لیا جائے تو اس کی عزت، بات ایک ہی ہے۔ اگر بچوں کو تھوڑا سکھایا جائے اور وہ اس کو آنٹی کہہ کے پکار لیں تو اس میں کوئی فرق ہے، لیکن ہمارا مزاج ہے نا تھوڑی چدراہٹ بیان کرنا۔ میرے گھر میں 6 ملازم ہیں، اللہ اکبر، یہ لفظ کہتے ہوئے دل نہیں ڈرتا، خوف نہیں آتا، یہ بڑے دلیری سے لوگ جملے بولتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، لوگ میری مثالیں لیتے تھے، کہتے تھے پھر تیرا اپنے غلام سے کہتے تھے پھر تیرا وہی حال کریں جو ابو ذر غفاری کرتے ہیں اپنے غلام کا، بڑا مارتا تھا۔ کہتے میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ جب میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلنے لگا نا، دار ارقم میں تھے حضور، تو محبوب نے آواز دی، فرمایا ایک بات رہ گئی، یا رسول اللہ حکم کریں، تو فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں گویا میری نبض پہ یاد رکھ دیا نبی پاک، میری نبض پہ، میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سلوک بھی بتایا، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا۔ یہ میلاد کی تعلیمات ہیں، ان کو ذرا سمجھ کے جائیے گا۔ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، اور فرمایا جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں پلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں ملازم کے حق میں۔ آج پڑھی لکھی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے سارا کچھ، جو بڑا شور کرتے ہیں لبرل لوگ کہ ہم جی بڑے بڑے حقوق بیان کرتے ہیں سوسائٹی میں، تو یہ کرتے ہو سارا کچھ، کہ جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پینا اسی طرح کا انہیں بھی پلانا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میرے غلام بڑا ڈرتے تھے، پر میں حضور کی بات سن کے جب گھر گیا نا تو آج میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تم پکاؤ، کہ انہوں نے کھانا پکایا تو میں نے خود دسترخوان پہ چنا، آدھے غلام ادھر بٹھا لیے آدھے ادھر بٹھا لیے، میں بیچ میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہوں میرے ساتھ جو غلام بیٹھا تھا وہ بوڑھا تھا، وہ لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ کانپتے۔ میں نے انہیں کہا بابا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا آوڑی مجھ سے درے کھائے جاتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، روٹی پہ بٹھا لیا، جو اصل بات ہے وہ بتائیے، ہمیں ڈر آتا ہے آپ سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر آج میں رو پڑا۔ میں نے کہا بابا اب تمہیں کوئی بھی نہیں مارے گا، اب تم پر کوئی درے نہیں برسائے گا، اب تمہارے سفید بالوں کی قدر ہوگی۔ وہ کہنے لگے اب کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا میں مدینے والے رسول کا غلام بن گیا ہوں، اور حضور نے حکم دیا ہے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ بھائی میلاد، آپ ذرا پس منظر میں جائیں، میلاد کو ذرا دیکھیں۔ میں نا اس سال ربیع الاول شریف پہ نا ہر محفل میں دوستوں کے ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے دوں؟ جو چوپ ہے ان کی ہاں ہے کہ نہ؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ وہ چوپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، جو بندے چوپ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گھورتے بھی ہیں تھوڑا سا، تو بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ اب یہ گھور رہا ہے، اللہ جانے کیا بات ہے۔ تو آپ تو خوش ہیں نا، خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کا موقع ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ تو میرے عزیز آپ میری بات پر توجہ، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں دوستوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد شریف نا ہمارے یہاں رسماً بھی منایا جانے لگا ہے۔ کچھ لوگ میلاد آتا ہے تو کچھ لوگوں کا سیزن آ جاتا ہے،
उनका सीजन शुरू, रेट लगने लगते हैं, बाहर की नहीं होने लगती है, माहौल शुरू होता है। कुछ चंदे मांगने वाले हैं वो भी चौकों में प्लेटें लेके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ ये दावा करते हो कि हम नबी पाक के नाम का खाते हैं, हमारा सारा कुछ हुजूर का सदका, और मिलाद की बारी आए तो चंदे मांगते हो। सारे साल में एक महफिल तो अपनी जेब से करा लो, एक ही जेब से करा लो। चलो अल्लामा साहब भी एक जेब से करा लें, पीर साहब भी एक जेब से करा लें, कोई एक तो जेब से कराओ। एक तरफ कहते हो हुजूर के नाम का खाते, दूसरी तरफ प्लेटें लेके खड़े हो चौकों में, ये क्या माना हो? मेरे अजीज, मिलाद जज्बात के साथ मनाएं, मिलाद शौक के साथ मनाएं। बहुत बड़ा चौधरी, नवाब, सेठ, बहुत बड़ा जो है वो इंडस्ट्री का मालिक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना सुबह सुबह झाड़ू ले ले और अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके झाड़ू देना शुरू कर दे। वो सारे लोग पूछे, सेठ साहब आपने तो कभी खुद उठ के पानी का प्याला नहीं पिया, आज खैरियत है? तो उसकी आंखें आंसू बहाए, वो कहे यारो आज मैं सफाई करूंगा इसलिए कि आज कोई मामूली दिन नहीं, आज मेरे नबी करीम के मिलाद शरीफ का दिन है। ये ज़ौक बने, ज़ौक। अल्लामा साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब वो झाड़ू ले ले और मस्जिद की गली में सफाई शुरू कर दे। सारे शागिर्द और मुरीद और अकीदतमंद दौड़, हजरत मैं करता हूं, मुझे दे दे। तो कहे नहीं यार तू पीछे हट जा, मुझसे तो किसी ने सलाम नहीं लेनी थी, मेरा तो किसी ने हाल नहीं पूछना था, ये मेरी जितनी शानें हैं ये मदीने वाले महबूब के मिलाद का ही सदका है। आज हुजूर का मिलाद शरीफ है। 2 जोड़े ले लिए भाई ने, एक मिठाई का डब्बा ले लिया और 10 रबीउल अव्वल को अपनी बहन के घर चला गया, जाके ना उसे मिठाई खिलाई, 2 जोड़े कपड़ों के दिए। तो हमशीरा बोल पड़ी, कहने लगी भाई तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया? तो भाई की आंखें चमक पड़ी, वो कहने लगा बहन 2 दिन बाद ना मेरे नबी पाक का मिलाद शरीफ है, तो मैं ईद मिलाद वाली ईद ही देने आया हूं। तो बहन रो पड़ी, ने सारे मोहल्ले को बताया मेरा भाई अपने नबी से बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। मिलाद में ना जज्बात नहीं शामिल होते, अब बात रस्मन रह जाती। अब वो कैफियत जो आदमी अपने बेटे की शादी रखता है, उसकी बहन और बहनोई अगर नाराज हो तो वो मनाने नहीं जाता उनको, बताओ यार शादी है, खुशी तुम्हारे बगैर नहीं हो सकती। तो मिलाद शरीफ की जिसने खुशी करनी है उसके सारे रिश्तेदार नाराज हो तो उसने खुशी कैसे मना ली? चाहिए तो ये था ना कि वो मिलाद शरीफ से पहले जाता नाराज लोगों के घरों में और जाके कहता सारी खुशियों से बड़ी खुशी ये आई है, मैं आपसे माजरत करने आया हूँ, आओ सारे मिल के इकट्ठे होकर नबी पाक का मिलाद मना। हम अगर मिलाद में जज्बात शामिल करें, ज़ौक शामिल करें, गहराई में उतर जाएं, गहराई में जाएं, और फिर जितनी तालीमात है नबी पाक के मिलाद की, जितनी तालीम, देखो ना आज भी जब मिलाद का स्टेज सजता है ना, जिसने 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया ताउन किया होता है ना, वो स्टेज पे बैठ जाता है, चाहे वो सारा साल मस्जिद ना आया। उसने जेब में रखी होती है सियासतदान ने, सेठ साहब ने टोपी, तो वो सफेद टोपी निकालता है, क्योंकि उसने 50,000 दिया, तो आ जाता है स्टेज पे। और जिनके हाथों में नोटों की दत्तियां आती हैं वो सारे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, और फिर उनके नाम भी नात खान याद कर लेते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, कहते हैं ये हाजी बड़ा आशिक रसूल है। भी इश्क तो अंदर की बात है, तुझे कैसे पता चला इसके अंदर है कि नहीं? ये तो फिर तू कैसे गहराई में उतर गया कि हाजी आशिक रसूल है, कि यहाँ इश्क रसूल के लिए नोटों की दत्ती का होना जरूरी है? ये मिजाज बदलें। सारा साल हर स्टेज पे अमीरों का कब्जा रहता है, अगर मिलाद के और सीरत के स्टेज पर भी अमीरों का कब्जा रहा तो गरीब बेचारे किधर गए? एक तो नेकी करो, मोहल्ले का जो सबसे गरीब आदमी जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा उसके लिए एक जोड़ा बनवाओ, उसके सर पे दस्तार सजाओ, और जो फजर के वक्त आके मस्जिद खोलता है, सफाई करता है, उसे कपड़े पहनाओ अच्छे, दस्तार सजाओ, मिलाद के स्टेज पे बिठाओ। तो वो कहे अब क्या करना है तो उसे कहो अब कहना है
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد میں اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا لنگر ہو میلاد شریف کا اور وہ چھتوں سے بانٹا جائے، ایک طرف لنگر اور وہ بھی لنگر شریف، اور پھینکا جا رہا ہے چھتوں سے۔ میلاد شریف کے لیے میں اپنے ہاں یہ اہتمام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تازی روٹی آپ باورچی سے کہیں وہ روٹیاں پکائے، صبح فجر کے بعد کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں یہ سارا دن روٹی کھانی ہے آج، سارا دن۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اب کھا لو، تھوڑی سی ٹھہر کے کھا لو، تو کیا وہ کیسے کھانی ہے؟ غریبوں کو بلا بلا کے لاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا ہر محفل میں غریبوں کے دسترخوان الگ ہوتے ہیں، امیروں کے دسترخوان۔ پیر صاحب کو چونکہ گلے کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے اللہ ماشاءاللہ دیسی گھی کی یخنی الگ تیار ہوتی، کالی مرچ والی، انہوں نے الگ کھانی ہوتی، وہ سارا بندوبست الگ سے تیار ہوتا، اور غریب آدمی کو پھینکے جاتے ہیں یوں کر۔ یہ اعزاز نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیٹے کی شادی کریں تو شاپر پھینکیں گے، ڈبے پھینکیں گے، آپ چھتوں سے پھینکیں گے؟ آپ لوگ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بٹھائیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ خود بیٹھیں، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، ویسے ہی غریب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا تو روٹی آنے سے پہلے ہی آدھا پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے، مجھے وقار مل رہا ہے۔ میلاد کے موقع پر غریب کو بٹھال کے، اللہ کرے کہ ہم یہ خوشی منائیں کہ آج روٹی میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، آپ کھانے ڈال ڈال کھلائیں، ان کو کھلائیں، ان کی خدمت کریں، اظہار مسرت کریں، شوق پیدا کریں۔ سیاستہ میں روایت ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میرے گھر تشریف لائیں۔ صاحب نسیم الریاض نے ایک باب بند ہے شرح شفا شریف، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کا شوق نہیں نہ پیدا ہوتا ساری عبادتیں پھیکی رہ جاتی۔ کیا چیز جی؟ شوق۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جس کے دل میں کبھی خواہش نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنے رب سے ملوں، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں۔ یہ شوق یعنی حضور علیہ السلام کا شوق، محبوب کے لیے اہتمام، بندوبست، یہ ضروری ہے۔ حضرت عتبان بن مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کبھی میرے گھر آئیں، تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آؤں گا۔ کتنے لوگ آئیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی سارے ہی آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ظہر کے نمازی سارے پہنچ گئے۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا چونکہ آج آپ نے سننے کے بلایا ہے، تو جو میں سنا سکتا ہوں وہی سنانا نا، میں نے جو مجھے آتا ہے وہی سنانا ہے نا آپ حضرات کو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ نعرے سارے لوگ ہی لگاتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت میں نعرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ نعرے لگانے لگے، اور نعرے وہ پتہ کیا لگاتے تھے؟ کہتے تھے لوگوں ذرا جھانک کے تو دیکھو، دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے رات محفل میلاد تھی، نعت خوانوں نے اور واعظین نے سونے نہیں دیا، تو آپ یہ نہ کریں غریبوں کو دے دیں۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب آپ گئے تھے محفل میں؟ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا پہلے بھی تو وہاں غریب بھی کھانے جاتے ہیں، امیر کون سا ہوتا ہے ادھر؟ امیر تو جاتا ہے جب ایم پی اے جلسہ کرے تب، وہ تو جب ایم این اے کا جلسہ ہوتا ہے تب جاتا ہے، تو وہاں تو پہلے بھی غریب ہی جاتے ہیں۔ تو اور میں کسی غریب کو اگر کوئی رہ گیا تو وہ ہمیں دے دو، ہم اسے بھی کھلا دیتے ہیں، ورنہ میلاد کی محفلوں میں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہے گا، اور جب میں قیامت میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے، تو آپ مزید کس غریب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بتا دیں، آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ دوست، نعرے تو کوئی نہ کوئی اپنے اپنے وقت پہ لگاتا ہی ہے۔ یارو صبح الیکشن شروع ہو جائے تو جو آدمی بڑا سنجیدہ ہے نا، بڑا سیانا ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جھنڈا بھی لگائے گا، اس پہ پوسٹر بھی لگائے گا، اپنی جیب سے فلیکشیں بھی بنوائے گا، فوٹو بھی لگائے گا، اپنے دروازے کے سامنے دفتر بھی کھولے گا، اور وہاں وہ کھانے کے بندوبست بھی کرے گا، اور جب ریلی نکالنی ہوگی تو ریلی بھی نکالے گا، نعرے لگانے ہوں گے تو نعرے بھی لگائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے 6 ماہ کے بعد کہے گا اوہو بھول گیا ہوں، غلط بندے کو ووٹ دے بیٹھا۔ لیکن نعرے سیٹھ صاحب بھی لگاتے ہیں، نعرے وکلاء بھی نہیں لگاتے؟ ہاں نہ تو کرے نا، نہیں لگاتے تو میں بتاتا ہوں لگاتے ہیں۔ سارے اپنے اپنے پروگراموں پہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن 6 ماہ کے بعد کہتے ہیں غلطی ہو گئی، غلط آدمی کے نعرے لگا بیٹھے۔ اور یارو چھوڑو، کب تک جھوٹوں کے نعرے لگاؤ گے؟ ہمارے ساتھ مل جاؤ، پہلے دن سے سچے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک دن بھی سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑا، ایک دن بھی سجدہ صاحب نہیں، پہلے دن سے لگا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں۔ او بھائی ادھر آ جائیں، سچے محبوب۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے نا شور کرنا شروع کیا، کہنے لگے لوگوں آؤ دیکھو، جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ سارے محلے کی دعوت پکائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بلایا تو اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی ادا کرتا رہوں گا۔ صحابہ کرام کا جو وابستگی ہے نا ذات رسالت کے ساتھ، ہمارے ہاں ایک تو وہ طبقہ ہے جو بیچارہ ابھی تک ابحاث میں الجھا ہوا ہے، اور ایک ہم لوگ ہیں جو منانے والے۔ ہمارا وہ ذوق، وہ خوبصورتی، وہ حسن، وہ معرفتی، یارو دیکھو نا، ایک میں ہوں جو کہہ رہا ہوں میلاد کرنا چاہیے، اور ایک وہ شخص ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے بیچارہ، اور روزانہ 100 روپیہ بچاتا ہے، پھر وہ بچا کے پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ سال کے بعد کسی نعت خواں کو، قاری کو، کسی خطیب کو دعوت دیتا ہے، پھر وہ دریاں بچھاتا ہے، پھر حسب توفیق وہ روٹی پکاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے۔ نہ اس کی فوٹو آتی ہے، نہ وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، نہ اس کا اشتہار پہ نام آتا ہے، لیکن ایک بات تو پکی ہے نا کہ اس نے غربتوں میں رہ کے جب ذکر رسول کی بزم سجائی ہے تو یہ تو دعویٰ ہے نا کہ اس کی روح کا رشتہ ہے مدینے والے رسول کے ساتھ، اس کی روح کا رشتہ ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، بچوں کو بتانا چاہیے، اور پھر پوری دنیا میں جب آپ میلاد مناتے ہیں تو پیغام امن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک دفعہ میلاد کی جلسے کو معمولی نہ سمجھے، میری طرف دیکھیں، جب آپ میلاد مناتے ہیں تو میری طرح کا بالکل چھوٹا آدمی بھی ہو تو یہ تو وہ بتاتا ہے نا کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں ذبح ہوتی تھیں، یہ تو وہ بتاتا نا غلام بکتے تھے، یہ تو بتاتا ہے نا کہ ماں باپ کی کوئی قدر ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر میلاد میں، بلکہ کئی لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، لوگ جی ہر سال وہی بات چھیڑ دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو بات ضروری ہے چھیڑنی۔ ہر آدمی یہ ہر سال یہ بات بتلاتا ہے نا کہ غلام بکتے تھے، ہر سال ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماں باپ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے۔ تو جب آپ ربیع الاول شریف میں میلاد مناتے ہیں نا تو نبی پاک کی تعلیمات نئے سرے سے پوری دنیا کے اندر پھیلتی، نئے سرے سے۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے ملک سے باہر بھی دیکھا ہے، یہ صرف ایک زبان میں نہیں، ہر زبان میں میلاد کے جب تذکرے چھڑتے ہیں ہر زبان میں، تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کے جو ایام ہے یہ پیغام امن کے ایام،
یہ پیغام محبت کی ایام، یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوگی، یہاں ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں پڑوسی کے حقوق کا ذکر ہوگا، یہاں بیٹی کی بابت بتایا جائے گا۔ ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ انسان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی تقریر سے ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عمل سے ثابت۔ ہمارا زمانہ نہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، لوگ آگے بڑھ کے نہ اپنا بتانا چاہتے ہیں، اپنا بتانے سے بات نہیں بنتی، عمل کرنے سے بات بنتی۔ میں اپنے دوستوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کو شیشے میں اتارا تو دنیا بڑی تیز ہے، وہ تمہیں شیشے میں اتار لے، مت کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ اخلاص حسن ہے زندگی کا، اخلاص والے لوگ اداکار نہیں ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہی ہوتے، وہ جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے، ان میں کوئی اداکاری نہیں ہوتی۔ میلاد شریف کا عنوان اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری، اس نے دنیا سے ہر ملمہ سازی کو دور کر دیا اور احساس، اخلاص، ان چیزوں کو بیدار کر دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے رشتے سارے ہی تھے، ماں بھی ہوتی تھی، باپ بھی ہوتا تھا، بہنیں بھائی سب رشتے ہوتے تھے، رشتے تھے، ان میں احساس نہیں تھا۔ اگر میلاد منانے والے میں احساس ہی نہ ہو اور وہ دعویٰ اونچا کرے، احساس ہی نہ ہو، صرف وہ بالکل دنیا داری کرے۔ میلاد تو احساس کا نام ہے نا، حضور نے احساس دیا، احساس۔ ہمارے یہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ لوگ کرتے نہیں، شرماتے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس انداز میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے کیے جاتے ہیں، اس رشتے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، حالانکہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رشتے کا اتنا احساس بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور گھر میں نا اکثر اپنی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اکثر مجھے رشک آتا تھا، میں ناز کرتی تھی، کیا بات ہے خدیجہ کی کیسے مقدم، کہ ان کے وصال کو زمانہ بیت گیا اور حضور ذکر کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میرا دل تھا کبھی حضور سے پوچھوں گی۔ ایک دن نہ نبی کریم علیہ السلام گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا کہ آج تک گوشت پکاؤ۔ کہتے ہیں وہ گوشت میرے سامنے ہے، میں صاف کرنے لگی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمان آئیں گے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتہ چلا مدینے میں نا خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو تم شوربہ زیادہ پکانا، میں کچھ سالن انہیں بھی بھیجوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا رشتے کے احساس کی شدت کو ملاحظہ کریں۔ وہ باتیں جو اکثر لوگ کرتے وہ جھجکتے ہیں کہ اب اس کی بھی شدت بیان کی جائے۔ فرمایا میں نے نا انہیں سالن بھیجنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے جھجکتے جھجکتے سنبھل کر، سوچ کر، مسجع مکفہ، بڑی احتیاط سے نظریں جھکا کے ایک جملہ کہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، آپ تو ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر ہی کرتے رہتے۔ کہتی ہیں میں نے تو بات کر دی اور میں خاموش ہو گئی، اب میری جرت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے دیکھوں چہرہ نور کا رنگ کس طرح کا ہے، جھجک رہی تھی۔ پوری ہمت کر کے میں نے ذرا نظر اٹھائی تو حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ آج بات کی، آج کے بعد نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں نا وہ سکھوں کے وقت آئے ہیں، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری تکلیفوں کی ساتھی۔ فرمایا لوگ مجھے پتھر مارتے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے گھر لوٹتا، اس وفادار بیوی کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی،
کھجور کھلا کے دودھ پلا کے بستر بچھا کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ اتنی شدت رشتوں نے پیدا کر دی، اتنا احساس۔ حضرت عائشہ کہتی ایک بوڑھی اماں حضور سے ملنے آئی تو نبی پاک نے بڑا ہی پیار کیا، کھانے کھلائے، حضور بڑی محبت سے باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جاتے دفعہ تحفے بھی دیے۔ صاحب کنز الانوار لکھتے ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا حضور مہمان تو روز آتے ہیں، پر اتنا پیار۔ کون تھی بی بی؟ محبوب فرمانے لگے ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ آتی تھی، ختیجہ ٹائم دیتی تھی۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا میں نے آج ختیجہ کے طریقے کو زندہ رکھا ہے، میں نے اسے وقت دیا، حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے اچھے طریقے سے رشتے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ او میرے دوست، رشتوں کی شدت ہو، او یار چھوڑ، ایسے ہی تو باتیں سن سن کے ادھر ادھر سے اپنے سگے بھائی کا مخالف ہو گیا۔ بھائی سے پیار کا، بھائی سے محبت کا۔ میلاد کا معنی رشتوں میں حسن پیدا کرنا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، مشکات میں موجود، سارے کام تو مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ تو میلاد والے محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا جا جا کے ڈیوٹی کر، رب جو تجھے رزق دیتا ہے نا وہ اس کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ اتنا حسن پیدا کر دیا رشتوں میں، اتنا۔ او یار بہن کے لیے جو جذبات نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی، توجہ ہے میری بات پر؟ میں ایک شکوہ کر لوں آپ دوستوں سے ہلکا سا، بھائی نہ یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، فون بھی نہیں کرتے۔ بہن پردیس میں نہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ چلو کبھی بات ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے ایک سنگی نے ایک دفعہ کہا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرنا، تو میں نے اسے کہا یار میں تو مصروف آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے قبول کر۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوں، نام لے کے کرے۔ میں نے کہا میں نہیں وعدہ کرتا، ہاں اگر تم نے صحیح دعا کرانی ہے نا رونے والی تو اپنی بہن سے کہہ، وہ تو اشارہ دے جا کہ میرے لیے دعا کرنا تو مسلح بھگو دے گی رات کو رو۔ ہاں بیٹی سے کہہ، اور اگر بہت جلدی قبول کرانی ہے تو پھر اپنی اماں کے کان میں کہہ، پھر دیکھ تیرے لیے کس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ اور میرے نبی کریم نے وعدہ بھی فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جب ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ حضور نے نا یہ احساس، لیکن نا آج لبرل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسلام نے جی بہنوں کا حصہ آدھا رکھا ہے اور بھائی کا ڈبل رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے دین سیکھا ہی نہیں، تمہارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ بیٹی کا حصہ زیادہ ہے بیٹے سے، کہتے ہیں یہ تو ڈبل ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے عورت کا حصہ سنگل ہے، پر یہ بتاؤ اس کے ذمہ کوئی حق ہے؟ بچوں کا نان نفقہ ماں کی ذمہ داری کے باپ کی، بیوی کا نان و نفقہ اس نے دینا ہے، بچوں کی پرورش خاوند نے کرنی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ عورت کا حصہ سنگل ہے، ذمہ داری کوئی بھی نہیں، وہ سارا اس کے پاس بچت ہی بچت ہے، وہ لگا دے تو اس کی مہربانی، خرچ کرے تو اچھا، ورنہ اس کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، کہ حج فرض ہو جائے، یا قربانی واجب ہو جائے، اس کے ذمہ کوئی حقوق۔ مرد کا حصہ ڈبل ہے پر ذرا اس کی ذمہ داریاں تو دیکھ۔ وہ میری طرف دیکھ کے خوش ہونے لگا، کہنے لگا صاحب آج تو آپ نے رخ ہی بدل دیا بات کا۔ اور میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں نا، آپ کبھی قریب آئیں، جتنا جتنا میرے محبوب کا دین پڑھتے جاؤ گے نا میرے محبوب کے غلام بنتے جاؤ، گدائی کرتے جاؤ گے رسول کریم۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ ان کے قبیلے پر مسلمانوں نے باقاعدہ حملہ کیا، گرفتار ہوئے لوگ، اور بڑی سخت جنگ لڑی مسلمانوں۔ یہ جب آئی نا مدینے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آگے کہنے لگی میری نا اپنے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کراؤ۔ تو میں نے بیوی کا دوپٹہ دیکھا تو پرانا تھا، میں نے حالت دیکھی تو اس کی پرانی تھی، سادے کپڑے، کہنے لگی کراؤ نا میری ملاقات۔
अल्लाह अकबर। 2-3 दफा कहा तो मैंने कहा तुम कौन हो? कहने लगी जाके ना तो महबूब की बारगाह में अर्ज करो या रसूल अल्लाह शीमा आई है, कान में कहो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उसकी बातें सुन रहा था, मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा कि बीबी किस तरह बोल रही है? ये एतमाद अगर होता है तो सिर्फ बहन को ही होता है, ये रामगोशी का होता है। कहते मैं गया और मैंने जाके हुजूर के कान में कहा या रसूल अल्लाह, बीबी ये सादे से कपड़े जो लोग गिरफ्तार होके हैं उनमें आई कहती है मेरा नाम शीमा है। तो अबू हुरैरा कहते हैं महबूब ने तो दोनों मुकद्दस आंखें खोल के मेरी तरफ देखा, फरमाया शीमा या रसूल अल्लाह। हाँ। कहते हैं हुजूर इतनी तेजी से उठे कि चद्दर मुबारक मिंबर पे रहे। महबूब घर ले गए, कहा आयशा को भी बुलाओ, फातिमा को भी बुलाओ, सौदा रफसा को भी बुलाओ, मेरी हमशीरा आई है। खाने बनने लगे, खिदमतें होने लगी। सारा जमाना तरसता है कि मदीने में कोई कुल्ली बन जाए, पर मेरे महबूब फरमाने लगे शीमा तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान ना बना दूं, अगर तू कहे तो मेरे पास रह जा, मेरी बहन यहां रह जा। हजरत आयशा कहती मैं रो रही थी कि महबूब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और रजाई बहन के साथ। मिलाद तो एहसास का नाम है, तेरे अंदर एहसास ही ना हो और तू खाली नारे लगा कि घर लौट आए, तो तू मिलाद को क्या समझा? तू मकसद तक कैसे पहुंचा? मेरे अजीज गौर करें। हजरत शीमा कहने लगी नहीं मैंने वापस जाना है। और मैं ठीक है मैं तैयारी करा देता हूं। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, मेरा जितना कबीला गिरफ्तार हुआ सारा आजाद करें। हजरत आयशा कहती हैं पहले जितनी भी बातें होती थी मशवरे से होती, सहाबा को बुलाया जाता, मशवरा किया जाता, लेकिन इधर बहन के लब हिले आजाद कर दे, उधर हुजूर ने मशवरे नहीं लिया, फरमाया जा सारे ही आजाद, बगैर मशवरे। एहसास का नाम मिला, थोड़ा एहसास। आप यकीन करें कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है, महफिल मिलाद में बड़ी दिक्कत होती है। यार आप एहसास ही नहीं कर, आप समझ ही नहीं रहे चीजों को कि ये किस कदर खूबसूरती का मौका है। पूरी दुनिया के एहसास का पैगाम अगर दिया जा सकता है तो मिलाद शरीफ के नाम पर दिया जा सकता है, मिलाद नबी के नाम पर। एक बात और करता हूं बात समेटने से पहले। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला, ये हजरत अब्दुल्ला जो महबूब के वालिद गिरामी हैं, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़ाद करदा कनीज़ थी। हजरत आमना की भी इन्होंने खिदमत की, नबी करीम को दूध भी पिलाया। मक्का मुकरमा से हिजरत करके लोग मदीने आए तो ये भी आई थी। तो जिन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया तो उन्होंने फिर अपनी जायदादें आदि दे दी थी, आपने सुनी हुई ये बात। हजरत उम्मे ऐमन को भी एक बाग मिला। जब खैबर के इलाके फतह हो गए, बनु नुज़ैर बनु कुरैज़ा की जायदादें आ गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये जो महाजिर हो ना, अब ये तुम जायदादें ले लो और अपने अंसार भाइयों की जमीनें वापस कर दो। सब ने वापस कर दी। हजरत उम्मे ऐमन को एक बाग मिला हुआ, तो हुजूर ने फरमाया आप भी वापस कर दें। बूढ़ी थी, रज़ाई वालदा थी, आप भी वापस कर दें। कहने लगी मैं तो नहीं करती, मैं तो नहीं करती। अब नबी पाक को कोई इनकार कर सकता है? मैं नहीं करती, मुझे तो प्यार हो गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी उम्मे ऐमन हुजूर को इनकार कर रही। महबूब फरमाने लगे आयशा आप बीच में ना बोलो, मैं जानूं और मां जानूं। हजरत आयशा कहती है मैं इस हुस्न के कुर्बान जाऊं, हुजूर मना रहे हैं नबी करीम, अल्लाह करे आपको समझ जाए। ये जवान बच्चों को मेरी बात, कभी कभी अम्मा को मनाया करो, और यार कभी कभी वालिद से कहा करो कि अब्बा जी बैठो मोटरसाइकिल, सर्दियों के कपड़े ना लेके आए। कभी कभी अम्मा से कहा करो कि अम्मा जी आज मेरा दिल करता है मेरी मर्जी का खाना बनाओ, और खाना ना मेरे आने तक दोनों मिल के खाएंगे। इस एहसास का नाम मिलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उम्मे ऐमन को मनाने लगे, अम्मा दे दे, सब ने दे दिया। कहने लगे मुझे प्यार बड़ा हो गया, इतने साल बीत गए, मुझे उस बाग से प्यार है। हुजूर हजरत उम्मे ऐमन को साथ लेके गए, पहले एक बाग दिखाया, कहने लगी मैं नहीं ये लेती, और दूसरा दिखाया ये भी नहीं लेती, चौथा बाग दिखाया तो कहने लगी ये मिले तो मैं दे दूंगी। महबूब फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अंसारी का बाग भी वापस हो गया है और मेरी अम्मा भी राजी हो गई। दोनों बात थोड़ा सा ना प्यार। आप यकीन करें इस तरह लड़ते हैं लोग चौकों और बाजारों में, इतनी घुटन है और बड़े परेशान हैं लोग, बड़ी दिक्कत है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो जो एहसास है ना कि मैं हूं और उसके बाद फिर दोबारा मैं हूं, ये कभी खत्म हो जाए ना। और सब ने कोई ना कोई बात ओढ़ ली है। मेरे भी ज़हन में आ गया कि मैं पीर साहब हूं, मेरे भी तो मुरीद है ना, मैं भी एक इदारे का सदर नशीन हूं, मुझे भी मानना चाहिए। इससे थोड़ा निकल आए, थोड़ा एहसास पैदा करें, इज्जत देनी शुरू कर दें। अब यकीन करें मुआशरे में हर बंदा बाइज्जत हो जाए, प्यार करना शुरू कर दें। आप यकीन करें मुआशरे से सारी नफरतें खत्म हो जाए। आप एक दूसरे को खुशबू बांटनी शुरू कर दें, यकीन करें हर ताफुन हर बीमारी दूर हो जाएगी। हमसाये का दरवाजा साफ करने का इरादा कर लो, अल्लाह करीम हमारे घरों को भी सफाई अता कर देगा। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, एक साहब एक दफा आए, कहने लगे बड़े इलाज कराए, बड़े ताबीज लिए, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी। तो मैंने कहा यार अगर नहीं ना दी तो फिर अल्लाह की हिकमत है। भाई के बच्चे हैं, बहन के हैं, कहने लगे हैं। तो मैंने कहा उनको अपने बच्चे समझ लो, वो तो अपने ही बच्चे हैं ना। एहसास की बात है ना, आप एहसास कर लें। आप यकीन करें एक बुजुर्ग थे, तो उनके पोते ब्याहने के काबिल हो गए थे, बड़ी फिक्र करते थे घर की। तो उनके बच्चे मुझे कहने लगे अब्बा जी फिक्र से बीमार हैं, इन्हें समझाएं। तो मैंने कहा बाबा जी आप छोड़ क्यों नहीं देते? कहने लगे बचपन से ही फिक्र वाला हूं, माँ बाप की बड़ी की है, बहन भाइयों की भी बड़ी की है, औलाद की भी बड़ी की है। जब तक जिंदा हूं फिक्र ही करता रहूं। मेरा दिल करता है मेरी जिंदगी में पोते पोतियां भी अपने अपने घर वाले हो जाए। तो अगर तो एहसास हो गया तो फिर तो बड़ी बात है, ना हुआ तो ना हुआ। अपनी जिंदगी में शौर लाएं। अगर हम थोड़ा 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 करके मिलाद को उसके हुस्न के साथ सजाने लगे, प्यार करने लगे, और कम से कम ये सारे दिन ही हमारे दुरूद और सलाम में गुजर जाएं, ये सारे दिन। और अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी किसी ने 5 नमाजें ना पढ़ी तो फिर शिकवा करने वाला शिकवा तो करेगा ना, और सही करेगा कि वो नमाज जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया नमाज पढ़ोगे तो मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो मैं नमाज पढ़ के भी तो इंसान नबी करीम को राजी करता है ना। बहुत सारी चीज़ों का आप हुदूद में लाएं। आपके शहर का मुझे नहीं पता, मैंने अपने शहर में दोस्तों से हाथ बांध की गुजारिश की, हाथ बांध, बकायदा हाथ बांध की। मैंने कहा था मेहरबानी करो औरतों को मॉडल देखने ना लाना, हम पे रहम करो। ये कौन सा मिलाद है कि आप बीवियों को मोटरसाइकिल पर बिठाएं और बेपर्दगी करें रातों? ये कौन सा मिलाद है? मेहरबानी कर। और किसी अगर मिलाद में कोई गैर शरई हरकत होती है तो याद रखना वो मिलाद से हुजूर राजी नहीं होंगे, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान थामेंगे और सवाल करेंगे कि मेरे नाम पर ये दमा चौकड़ी, इतना बड़ा जुल्म। मेहरबानी फरमाएं, बिल्कुल दायरा शरीयत के अंदर, बिल्कुल। और मिलाद में वही काम करें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए। सबसे पहले तिलावत होती है, उसके बाद नात शरीफ के बाद बयान, और बयान के बाद सलाम, और सलाम के बाद। और आप किसी के सामने ये वाला मिलाद पेश करेंगे तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको कोई नाजायज़ कह सके। ना कुरान पढ़ना नाजायज़ है, ना नात पढ़ना, ना तकरीर करना नाजायज़ है, ना महबूब पे दुरूद व सलाम भेजना, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन बहुत अंदर रह के, और वो जो लोग सियासतदानों के नारे लगाते हैं और सेठों के जलसों में जाते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर वहाँ के लिए वक्त निकल सकता है तो फिर मेहरबानी करना मिलाद के जुलूस में भी सबसे अव्वल सफ़ों में नजर आना, अव्वल सफ़ों में नजर आना, और मिलाद की महफिलों में भी ज़रा आगे आगे दिखाई देना। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमा ले, क्या हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारा हाजिर होना कबूल फरमा, दीन के कामों में इखलास अता फरमा, रियाकारी, बनावट, तसन्नो, ज़ाती शोहरत, ज़ाती मुफादात से महफूज फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा,
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما۔ محبوب کے میلاد کا صدقہ امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ 80 لاکھ کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک ان کی مدد فرما۔ سالوں بیت گئے پر برما کے مجبور ابھی بھی خیموں میں رہتے، اللہ ان کی مدد فرما۔ فلسطین کا لوگ ذکر کرنا ہی چھوڑ گئے، اللہ ان بیٹیوں پہ رحم فرما۔ عراق پہ، افغانستان، لیبیا پہ روز بم برستے، اللہ محبوب کریم کی تشریف آوری کا صدقہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہاں نفاذ فرما، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا فرما۔ میرے جن دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، ہر پریشانی اور آزمائش سے بچا۔ کتنی تعداد میں دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے، اللہ تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے بیٹھے، ہمارا بیٹھنا مقبول فرما۔ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے۔ اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے، جس کے دل میں جائز آرزو ہے اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ بالخصوص دعا کرتے ہیں ٹرین کے حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں انہیں شفا دے دے، اللہ جن کے پیارے پچھڑ گئے انہیں صبر اور حوصلہ دے دے، ہمیں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔